حضرت بشر حافی، ان کا مزار بھی بغداد شریف میں ہے. اب بشر حافی علیہ الرحمہ کیسے بزرگ تھے اور انہیں حافی کیوں کہا جاتا ہے، اب یہ سنتے امیر علیہ سنت سے. یہ اپنے فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے واقعہ ان کا. آپ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جب حافی کے لقب سے ملقب نہیں ہوئے تھے، تو شراب کا کارخانہ تھا آپ کا، شراب بناتے تھے، شراب کشید شراب بناتے تھے. آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے دروازے پر دستک دی. تو پوچھو کون ہے؟ تو بولا میں اللہ پاک کا پیغام بشر کے لیے لایا ہوں. تو حضرت بشر نے جب یہ سنا کہ اللہ کا پیغام اور میرے لیے، تو یہ ننگے پاؤں دوڑ پڑے کہ میرے رب کا پیغام کوئی لایا ہوا ہے. تو یہ ننگے پاؤں دوڑ پڑے اور اس کو بڑا مان اور عزت دی اور اس سے مطلب پیغام سنا. انہوں نے بتایا کہ آپ نے چونکہ راہ چلتے ہوئے ایک کاغذ کا پرزہ دیکھا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، تو آپ نے اس کو ادب سے اٹھایا تھا کہ یہ میرے رب کا نام، اور یہاں زمین پر راستے میں اٹھایا، اس کو آپ نے عطر خریدا، معطر کیا، خوشبودار کیا اور ادب کی جگہ اس کو رکھا. اس پر اللہ پاک آپ سے راضی ہو گیا اور اس نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ بشر نے میرے نام کو احترام دیا، ادب کیا، تو میں بھی اس کا نام چمکاؤں گا، یا اس طرح کا کچھ پیغام تھا. وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ سنا تو بس آپ کے اندر جو تھا ہلچل مچ گئی اور دل کی کایا پلٹ گئی کہ میں کب تک اپنے رب کی نافرمانی کروں گا. میں اتنی نافرمانی کرتا ہوں، اس کے باوجود میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑتا اور اتنا اس کا کرم ہے مجھ پر، تو میں اب گناہ نہیں کروں گا. توبہ کی اور سب یہ شراب وغیرہ سب چھوڑی اور آپ بغداد شریف میں ہی ہوتے تھے تو ننگے پاؤں رہتے تھے بغداد شریف میں، کہ جب میرے رب کا پیغام مجھے ملا تھا تو میں ننگے پاؤں تھا. تو اس یادگار کو باقی رکھتے ہوئے غالباً آپ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے اور آپ کا احترام وہاں کے جانور چوپائے وغیرہ کیا کرتے تھے. وہ اس طرح کہ بغداد شریف کی گلی میں کوئی گائے بکری یا کوئی بھی جانور وہ گندگی نہیں کرتا تھا، پیشاب وغیرہ نہیں کرتا تھا. ایک بار ایک بزرگ نے دیکھا کہ کسی چوپائے نے کچھ کر دیا، وہ چونکے کہ بشر حافی ان گلیوں سے گزرتے ہیں ننگے پاؤں، تو جانور تو احترام کرتے ہیں کہ گندگی نہیں کرنی، کہ پاؤں آلود ہوں گے اس اللہ کے ولی کے. تو آج یہ کیا ہوا ہے، ہو نہ ہو بشر حافی دنیا سے چلے گئے. تو انہوں نے پھر معلومات کی تو واقعی اسی دن بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی وقت وفات ہو گئی تھی. جب جا کر یہ وہ چوپائے نے، تو یہ مطلب اتنے پائے کے ولی اللہ تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کا مزار شریف بن گیا، پھر کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے تمہارے جنازے میں شرکت کی میں نے اس کو بخش دیا، سب کو بخش دیا. میں نے عرض کیا یا اللہ کچھ اور، ظاہر جنازے میں سب شریک ہو نہیں سکتے، کچھ اور کرم ہو جائے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کو بھی بخشوں گا. تو اس میں الحمدللہ ہم جیسے ولیوں کو ماننے والے غلاموں کا بھی کام ہو گیا انشاءاللہ. کوئی وقت کی تحدید تو ہے نہیں کہ بھئی اتنے وقت تک محبت کرنے والوں کی بخشش ہوگی، مطلقاً ہے، جو محبت کرے اس کی بھی بخشش. تو انشاءاللہ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. بشر حافی سے ہمیں بھی پیار ہے، بشر حافی سے
हमें भी प्यार है इंशाअल्लाह, अपना बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। काफी से गमे तो प्यार है, हाँ प्यार है। बिश्र काफी से गमे तो प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, हाँ पार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। खासों ख्वाजा दाता अहमद रजा, खासों ख्वाजा दाता अहमद रजा से भी और हर एक वली से प्यार है। से भी और हर एक वली से प्यार है, हाँ प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पता चला कि इन्हें इनकी विलायत और इनकी मकबूलियत बारगाह खुदावंद ने मुझे सबब बना। कागज का एक पुर्जा इस पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी, वो जमीन से आपने उठा लिया अपने रब की मोहब्बत में, और उसको फिर क्योंकि वो हो सकता है कुछ निशानात पड़ गए होंगे, तो इत्र लेकर आपने उसको मुअत्तर किया, खुशबूदार किया, अल्लाह के नाम का अदब किया और अदब की जगह पर रखा। इतना बड़ा मकाम मिला। तो हमारी तो माशाअल्लाह दावत इस्लामी की बाकायदा मजलिस है तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत सौ को पता है, ज़बान पे है भी। तो यानी कि इस तरह के औराक़, इस तरह की ज़ईफ़ किताबें, ज़ईफ़ बोलते हैं जो मतलब आप इस्तेमाल के लिए नहीं हो सकती इस्तेमाल, वो पुरानी हो जाती हैं या सरल, तो वो इनको जमा करते हैं और इनको अदब इनका किया जाता है, ठंडा किया जाता है इनको, या तदफीन अमल में लाई जाती है, तो इस दफन करते हैं। इस तरह मतलब ये कि ये मजलिस भी बड़ी मुबारक मजलिस है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इसमें हैं और जो इनके साथ ताआवुन करते हैं वो भी बड़े मुबारक हैं कि ये मजलिस अल्लाह और रसूल के नाम का एहतराम करने के ताल्लुक से बनाई गई है और आके मुक़द्दसा। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। खौफे गुनाह में मुजरिम है आप कैसा जब रब है मुस्तफा का फिर तेरा रब कैसा जब रब है मुस्तफा का फिर तेरा रब कैसा जब रब है मुस्तफा
پرہیز تیرا رب کیسا مجرم ہوں روسیا ہو اور لائی کے سزا ہو مجرم ہوں روسیا ہو اور لائی کے سزا ہو لیکن حبیب کا ہو لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا دامان مصطفیٰ ہے مجرم چل رہے ہیں 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 دار الامام میں پہنچے دار الامام میں پہنچے خوف عذاب کیسا 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 دامان مصطفیٰ ہے مجرم چل رہے ہیں بے بس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تاکہ دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں سر کے جاؤں مجھ کمزور کے تابو تما تم ہو دامان مصطفیٰ ہے مجرم چل رہے ہیں دامان مصطفیٰ ہے مجرم چل رہے ہیں دامان مصطفیٰ ہے مجرم چل رہے تمدارو سیارو ہتارو چپارو ہمارے تن رگ رگ میں آ جاؤ کہاں تم ہو دامان مصطفیٰ ہے مجرم چل رہے ہیں دیکھو دامان مصطفیٰ ہے مجرم چل رہے ہیں اعمال کا بدلہ
جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا دامن مصطفیٰ ہے مجرم چل گئے میں ان کا گناہگار وہ میرے شاہ اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے دامن مصطفیٰ ہے مجرم چل گئے وہ دیکھو دامن مصطفیٰ ہے مجرم چل گئے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف پھر منے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے دامن مصطفیٰ ہے مجرم چل تمہاری بنا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود دامن مصطفیٰ ہے مجرم چل گئے ہیں دار الامام میں پہنچے دار الامام میں پہنچے دار الامام میں پہنچے رحم کے اس سایہ دامن میں نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے دامن مصطفیٰ ہے مجرم چل گئے ہیں دار الامام میں پہنچے دار الامام میں پہنچے خوف عذاب کیسا دار الامام میں پہنچے خوف عذاب کیسا برکت کی پہلی شب دولا کی عید کی شب برکت کی پہلی شب دولا کی عید کی شب اس شب عید قربان اس شب عید قربان اس کا جواب کیسا اس شب عید قربان اس کا جواب کیسا پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیرو پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیرو لے دو تصدق ہو لے دو تصدق
حساب کیسا سالک کو بخش یا رب گولائی کے سزا ہے تو مجھ کو بخش یا رب گولائی کے سزا ہو تو مجھ کو بخش یا رب گولائی کے سزا ہو میں کس حساب میں ہوں میں کس حساب میں ہوں میرا حساب کیسا میں کس حساب میں ہوں میرا حساب کیسا خوف گناہ میں مجرم ہے آپ کیسا جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اس تیرا رب کیسا جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد ان سے ہمیں خدا ملا ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد یہ عرض گنہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا یہ عرض گنہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوتاری سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوتاری للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا
سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا جب میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو شیطان لئی سے میرا ایمان بچانا جب دم لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا کہ مجھے سورہ یاسین سنانا تم کہ مجھے سورہ یاسین سنانا جب غریبا ہو چلے میرا جنازہ رحمت گریدا اس خدا را تم اڑانا رحمت گریدا اس خدا را تم اڑانا تغیر سے تدفین کے ہو سارے مراحل ہو قبر کر بھی لطف سے آسان دبانا سنسکا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا تربت میں میری نور کا فانوس جلا
محشر میں حساب آہ میں دے نہ سکوں گا رحمت نہ ہوئی ہو گا جہنم میں ٹھکانہ ہو عرصۂ محشر میں میرا چاک نہ پردہ للہ مجھے دامن رحمت میں چھپانا فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھولانا فرما کہ شفاعت میری ہے شافع محشر دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا یا شاہ مدینہ مگر رمضان کا صدقہ یا شاہ مدینہ مگر رمضان کا صدقہ شاہ مدینہ بغیر رمضان کا صدقہ جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے ہو جائے گا تار کے بخشش کا بہانہ ہو جائے گا ہم سب کے بے بخشش کا بہانہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جو دنیا بھر سے قافلے اس مبارک سفر کو جاتے ہیں، بغداد جاتے ہیں، نجف شریف جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، کوفہ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی بڑی تعداد رکتی ہے، بعضوں کو غوث پاک کے دربار میں رکنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور بسوں میں بھی طویل سفر ہوتے ہیں. تو اس میں کون کون سے احتیاطیں کرنی چاہیے اور کس طرح ہمیں یہ اپنے آپ کو سفر پر لے کے جانا چاہیے کہ جو ہمارے لیے علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اضافے کا سبب بنے، اور جن بزرگوں کی بارگاہ میں ہماری حاضریاں ہو رہی ہیں ان کے فیضان سے ہم زیادہ سے زیادہ ان کا فیضان حاصل کر سکیں. تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں. اللہ پاک ہمیں قدردان بنائے. ماشاءاللہ یہ خوش نصیب زائرین، جہاں ان میں سے زائرین بھی موجود ہوں گے، تو اللہ پاک ان کو مبارک کرے.
اور اس کی برکتیں دے، اس کی قدر نصیب کرے کہ پہلے تو سفر کر کر کے بزرگان دین نے بڑی صعوبتیں برداشت کرتے تھے، آسان نہیں تھے سفر، اور حاضری دیتے تھے اور اکتساب فیض کرتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے، اور اب تو پھر سے اڑے اور پہنچ گئے اور چند دن میں گھوم پھر کے آ گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بزرگوں کی بارگاہ میں وقت گزاریں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ یہاں شعر یہ زیادہ موافق آئے گا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی اولیاء کرام کی صحبت میں ایک تھوڑا سا وقت گزارنا یہ 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ ایک سمجھانے کے لیے ایک مطلب مبالغہ ہے کہ اس طرح اولیاء کی صحبت جو ہے نا، یہ مطلب بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ مزارات اولیاء پر حاضری دینا یہ ایک طرح سے ان کی صحبت حاصل کرنا ہے۔ تو وہاں جائیں، اللہ کرے دل لگے، وہاں کچھ ذکر و تلاوت ہو، مثلا کچھ ایسا ہدف بنا لیں کہ مشہور مزارات پر تو ویسے عام طور پہ جاتے ہیں تو کچھ رکتے بھی ہوں گے، جہاں جہاں مشہور مزارات ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے تو ہم ان سارے اولیاء کرام کے سردار کا نام لیں گے، ان کا نام آپ نے جو بھی سوچا ہو۔ میرے نزدیک سلطان الاولیاء، علماء نے لکھا ہے سلطان الاولیاء مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی جو ہے نا یہ سلطان الاولیاء ہے، اور جس کو ولایت ملتی ہے اس دربار سے ملتی ہے۔ بے شک غوث پاک سلطان الاولیاء ہیں، لیکن مولا علی کے ہر کے ماتحت ہیں، یقیناً ماتحت ہیں کہ مولا علی تو صحابی نبی ہیں، بہت بڑی ہستی کے مالک ہیں۔ تو پہلے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا تذکرہ کروں تو نجف اشرف، نجف تو اس میں اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن اللہ خان کا ایک کلام ہے باقاعدہ، تو اس میں ایک شعر بڑا پیارا ہے، اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، نئے وطن کی محبت دیکھ۔ میں اب مولا علی کے دربار میں نجف شریف حاضری کا میں نے قصد کیا ہے، وہاں جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ مت آنا، نہ اپنے گھر کو مت کھینچنا، اپنے وطن کی محبت، اپنے وطن کو یاد مت دلانا، بس میں ہوں، میرے مولا علی کے قدم ہیں، میں ان میں پڑا رہا ہوں، ان سے خوب فیض حاصل کروں۔ لیکن ہمارا معاملہ بہت عجیب ہوتا ہے، وہ سب جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری کیفیت ایسی ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ اشعار اور یہ مطلب مزید کچھ نہ کچھ ہمارا ذہن بنتا ہے اس سے کہ وہاں جائیں، اکتساب فیض کریں، اور وہاں جا کر اللہ توفیق دے تو تلاوت کریں، کچھ نہ کچھ ایک آدھ پارہ تلاوت ہو جائے، نہیں ہو سکتا سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں، یا یہ تینوں کام کر لیں، 313 درود شریف بھی پڑھ لیں، جتنا ہو سکے وہاں ذکر و تلاوت کریں، سر جھکا کے وہاں بیٹھیں، مولا علی کا تصور کریں اور غور کریں کہ آج میں کس بارگاہ میں پہنچا ہوں، آیا کہاں آیا۔ تو اس طرح انشاءاللہ ان کا احترام، ان کا ادب جتنا دل میں ہوگا، جتنے ان کی خدمت میں ہم نذرانے پیش کریں گے، نذرانے ہماری سونے کی اینٹیں ہوں بھی تو گولڈ، ان کے ظاہری زندہ تشریف فرماتے دنیا میں تب بھی کسی کام کی نہیں تھی، ہماری یہ خزانہ ناب کام کا ہے، تو ہم جو پڑھیں گے کریں گے، یہ ان کے بھی منتظر نہیں ہے، ان کے رب کا ان پر بڑا کرم ہے، یقینی جنتی ہیں حضرت مولا علی، بلکہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یہ تو مطلب جنتیوں کے سردار کے بھی ابو جان ہیں، حسنین کریمین، ان کے شہزادگان جو ہیں یہ جنت کے سردار ہیں، اور ان کے یہ والد محترم ہیں مولا علی، تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسنین کریمین، اور ان کے والد گرامی ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو
बहुत बड़ा मकाम है, इनके फ़ज़ाइल याद करें और वहाँ जो भी मुयस्सर आए वक्त गुजारें। लेकिन मैं समझता हूँ कारवान, बस, टाइमिंग सब फिक्स होते हैं। जितना हो सके इधर उधर शॉपिंग और बाज़ारों में, होटलों में गपशप मारना, और ये अल्लाह करे ना हो। ये होता होगा, मुझे बहुत अंदाज़ा है इसका। मदीने शरीफ में होता है तो वहाँ क्या नहीं होगा, सब जगह होता है। तो हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं। यहाँ भी मज़ारात औलिया पर जाते हैं तो माशाअल्लाह ऐसे भी मिलेंगे जो बैठे होते हैं, यासीन शरीफ देखेंगे तो पंसूरा उठाएंगे तो इसको पढ़ेंगे, तो तिलावत कर रहे होते हैं। तो ये मकाम है कि इनके सदक़े में कबूल हो जाएगा। घर बैठे पढ़ें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनके जाकर सोहबत में बैठकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कबूलियत का फैज़ान ज़्यादा होगा कि ये मकबूल बारगाह इलाही है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये कि करबला शरीफ की भी हाज़िरी इंशाअल्लाह होगी। ये कारवान वाले और ये ले जाते हैं, तो बारगाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में हाज़िरी करबला शरीफ में होगी, तो वहाँ भी कोई ज़िक्र और दुरूद वगैरह पढ़ें, तिलावत करें, इसाले सवाब करें। अल्लाह करे कि और भी शहजादगान की बारगाह में सब तकरीबन एक ही जगह मदफून है। हज़रत अब्बास अलमदार अलग जगह है थोड़ा। हज़रत सैयदना हुर जिन्होंने वो थे लश्कर यजीद में, और अल्लाह ने इन पर करम किया और ये पलट कर कदमों में इमाम हुसैन पर आ गए और इन पर कुर्बान हो गए। इनका मज़ार शरीफ भी है। तो ये वहाँ के जो ये कारवान वाले भी जानते होंगे, और मतलब ये क्या, अगर वो ना ले जाए तो आप दरख्वास्त कर सकते हैं, या पहले से तय करना होगा कि कहाँ कहाँ ले जाएंगे। जो प्राइवेट सैयारों में होते हैं, कारवान की बसों में तो ज़ाहिर है वो तय तो कारवान वाले ही करेंगे जो करेंगे। तो बहरहाल है कि जहाँ तक मुमकिन हो जितने मज़ारात अहलुल्लाह, औलिया, सहाबा, बल्कि वहाँ तो नबियों के मज़ारात भी बताए जाते हैं इराक़ शरीफ में। तो जहाँ जहाँ हाज़िरियाँ हों अल्लाह करे उनकी बरकतें ज़रूर हासिल कीजिएगा। कहीं मज़ार है, कहीं यादगार है अंबिया किराम की अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तो वहाँ जाकर इन जगहों का फैज़ हासिल करना है इंशाअल्लाह। फालतू काम, फालतू बातचीत, खाने पीने और इसमें ज़्यादा मशगूलियत मुफीद नहीं है। ज़्यादा खाएंगे पिएंगे तो वाशरूम के ज़्यादा चक्कर और फेरे लगाने पड़ेंगे। ये भी एक टाइम का ज़िया, फिर वहाँ का माहौल, जरा घर का माहौल और वहाँ का माहौल फ़र्क तो होगा ना। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अच्छे उसमें अंदाज में वक्त गुजारें। बस में भी जाए नसीब वो जो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता, इनको पता होता है कि नेक आमाल का बाकायदा एक रिसाला है, तो उसका वो हम जायज़ा कहते हैं, अपने अमाल का जायज़ा लेकर इसके खाने पुर करना। और ज़ाहिर नसीब सारे सफ़र में हर नेक अमल पर, चाहे अमल ना भी हो पाए, जितने पर हो पाए उतने नेक अमाल को अमल में लाना है। हज़र सफ़र हज़र जो भी हो, इसको नहीं छोड़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह आप नेक बने रहेंगे और नफ्स को लगाम पड़ी रहेगी। इंशाअल्लाह आप आज़ाद नहीं होंगे। नेक अमाल ये अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल, यानी कि आप हिस्सा बना लें। अगर कभी नहीं पढ़ा तो ये रिसाला आप ज़रूर एक बार एक नज़र डाल दें इस पर कि इसमें है क्या, तो इसमें क्या नहीं है। ये देखो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, तो 72 नेक अमाल ये आम लोगों के लिए, हम सब के लिए समझो 72 हैं, ईसाई बहनों के लिए 63 हैं, तो इस तरह तलबा किराम के लिए अलग अलग नेक अमाल इसमें सब डाले हुए हैं। कैदियों के लिए भी हैं, जो खुसूसी ईसाई भाई, स्पेशल पर्सन, गूंगे बहरे वगैरह, उनके भी। तो ये जो भी अपने अपने हिसाब से इसको लेकर चले। इसमें दरख्वास्त ये है कि इस्लामी भाई जो दुनिया भर से आते हैं, इंग्लिश कंट्री से तो आते ही आते हैं, अफ्रीकी कंट्री से भी आते हैं, जिस तरह पाकिस्तान से जाते हैं इस तरह हिंद से भी एक बड़ी तादाद बगदाद शरीफ और इस तरह सफ़र में होती है। तो मैं उन मुबल्लिगीन से अर्ज़ कर रहा हूँ जो उन तमाम ममालिक से होकर वहाँ आ रहे होते हैं, अगर आप अपने साथ अपने बैग में ये नेक अमाल का रिसाला जो कि उनकी मकामी ज़बान में ट्रांसलेट हुआ है और आपको पता है हुआ है, अगर आप अपने साथ सामान में ले लें और इन मज़ारात पर आप अपने जो भी काफ़िले वाले आते हैं, बसों की बसें आती हैं, एक से साथ 4-4, 6-6, 10-10 बसें उतर रही होती हैं, और अगर इन सब में ये नेक अमाल
کے رسالے، اسی طرح جو بھی مقتوۃ المدینہ کے رسالے اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور وہاں تقسیم رسائل کا سلسلہ اگر آپ شروع کریں تو وہاں لوگوں کے پاس بہت وقت ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر وہ رسالے پڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح بس کے اندر گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو وہ رسالے پڑھنے کا نظام رکھیں۔ اسی طرح اسلام میں اٹھ کر درس دینے کا نظام رکھیں۔ تو یہ جو مبلغین ہیں ہند میں، کیونکہ ہند سے بہت بڑی تعداد وہاں آتی ہے، تو ان سب سے درخواست ہے جو ہند کے مبلغین ہیں، افریقہ سے ایک تعداد آ رہی ہوتی ہے یا جہاں جہاں سے بھی آپ آ رہے ہوتے ہیں، انگلش میں، ہندی زبان میں، گجراتی زبان میں، اردو زبان میں، اسی طرح دیگر زبانوں میں ہمارے نیک اعمال کے رسالے ہیں۔ سب اپنی اپنی لینگویجز کے اندر وہ رسالے اپنے پاس بیگ میں رکھ لیں، اور دیگر جو رسائل ہیں وہ بیگ میں رکھیں۔ مجھے اتنا بڑا تجربہ ہوا، ابھی ہم لاسٹ کچھ عرصے پہلے یورپ کا ایک ملک ہے البانیہ، ہمارا قافلہ وہاں گیا۔ اب البانیہ میں جیسے ہم فرسٹ ٹائم البانیہ میں ہم اترے تھے، تو یوں تو 70-80% مسلم پاپولیشن کہلاتی ہے، تو جیسے ہم البانیہ اترے، اب جب ہم نے ملاقاتیں شروع کی تو الحمدللہ ہمارے مبلغین جو وہاں پہلے سے گئے ہوئے تھے، انہوں نے مقتوۃ المدینہ کے رسالے البانوی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کر رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے لیے آسان ہو گیا نیکی کی دعوت دینا، کہ ہم کسی سے بات کریں تو فوراً اس کو ہم نیکی کی دعوت کے طور پر رسالہ دے دیں۔ وہ دیکھ کر حیرت کرتے تھے کہ ان کے البانوی زبان کے اندر باقاعدہ ٹرانسلیشن اور لٹریچر موجود ہے۔ تو وہاں عرب دنیا کے بھی آتے ہیں، دنیا بھر کے عاشقان غوث پاک آتے ہیں، عاشقان صحابہ اور اہل بیت آتے ہیں، تو ان میں تقسیم رسائل کا موقع اور اسے پڑھنے کا موقع وہاں بہت ملتا ہے، سفر میں بھی اور ہوٹل میں بھی۔ سبحان اللہ، بالکل یہ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ ابھی ذہن بھی بنے گا، لیکن ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدھ سب مل جاتا ہے باتوں نہیں بعض اوقات قافلے میں، اور ہوتا بھی شخصیت چھاپ، تھوڑا یوں موبیدار بھی ہوتا ہے، فالتو بولنا، کھی کر کے ہنسنا، مذاق مسخری کرنا، اپنے کارنامے سنانا، گپے لگانا۔ تو ایسا ہو نا کوئی تو آپ کترا جانا، میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ کترا جانا، الگ تھلگ رہنا، سیٹ بدل دینا ہے، جس طرح بھی ہے اس کو، یعنی کہ ایسے شخص کو مطلب زیادہ لفٹ نہیں کرنا، آپ کا وقت خراب ہوگا اور نیکیوں میں اضافہ ہونے کے بجائے شاید کچھ اور ہو جائے گا۔ ایسے ہوتے جاتے ہیں، وہ اس طرح کی اطلاعات بھی ملتی ہیں، تو ماحول خراب کرتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا ہم بچ سکتے ہیں۔ ان کو بھی برا بلا نہ کہیں، اپنی خیر منائیں، ان کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اس طرح بھی بچت رہے گی۔ ایک پرانے دور کا واقعہ ہے کہ میرے مرشد غوث پاک کے بھی پہلے سے بغداد شریف جو ہے وہ عروس البلاد، شہروں کی دلہن ہے، اور وہاں اولیاء کرام کا سلسلہ بہت پرانا ہے، نیا نہیں۔ جب میں نے کہا انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس سرزمین پر ان کے مزارات بھی بتائے جاتے ہیں، تو یہ کتنا پرانا ہوگا۔ حضرت یوشع علیہ السلام، یہ ہم گئے تھے وہاں، یوشع بن نون علیہ السلام، ان کا مزار شریف بتایا جائے، یہ بصرہ نہیں، موصل شریف شاید بغداد شریف میں ہی ہے۔ اچھا، اور بہرحال چند انبیاء کرام کے مزارات بتائے جاتے ہیں۔ ہم یہی کہیں گے کہ انبیاء کرام طرف منسوب ہیں، اس طرح وہاں مزارات، یہ منسوب میں اور ڈن کرنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ مدینہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف سبز گنبد یہ ہے، منسوب یہاں نہیں کہیں گے، یہ ایک باریک نکتہ ہے کہ کئی جگہ مطلب مزارات نبیوں کے بتائے جاتے ہیں، لیکن اب وہ سینہ با سینہ چلے آتے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس کا کچھ یعنی کہ سرا نہیں ملتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کا بالکل یعنی کہ غوث پاک کا مزار ہے، کہ یہ بالکل ایسا شہرت ہے اس کی کہ یہ ہے، مطلب شہرت۔ خیر، تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ حاضریاں دیں، اس میں وقت صرف کریں، یہ ثواب کا کام ہے، قدم قدم پر آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت پرانا بغداد میں میرے مرشد غوث پاک سے بھی پہلے کا ایک واقعہ لکھا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہے یہ واقعہ، کہ پہلے بھی طرح طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے جو مسائل پیدا کرتے تھے، لیکن اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت احمد بن عباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بغداد شریف سے نکلا تو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس پر عبادت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، بغداد سے بھاگ کر آ رہا ہوں۔
کیونکہ میں نے وہاں فساد دیکھا ہے، لہذا مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے لوگوں کو زمین میں نہ دھسا دیا جائے۔ ان بزرگ نے فرمایا آپ واپس چلے جائیے اور ڈریے مت، کیونکہ بغداد میں 4 ایسے اولیاء کرام کے مزارات ہیں جن کی برکت سے بغداد والے تمام بلاؤں سے محفوظ ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ جواب دیا حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت معروف کرخی، حضرت بشر حافی اور حضرت منصور بن عمار رحمہم اللہ المبین۔ چنانچہ میں واپس آ گیا، ان اللہ والوں کے مزارات کی زیارتیں کی اور اس سال بغداد سے نہ نکلا۔ حوالہ تاریخ بغداد جلد پہلی صفحہ 133 133۔ اللہ رب العزت ان سب پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ جو وہاں سفر کرتے ہیں تو نمازوں کی پابندی، کیونکہ اب 9 بجے جیسے آپ چلتے ہیں 10 بجے چلتے ہیں تو ظہر بھی آئے گی، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، تو نمازوں کی پابندی کا خیال رکھنا ہے۔ واپس آتے ہیں تو پھر دیر سویر ہو جاتی ہے، ہوٹل میں ہوتے ہیں، مسجد تک پہنچ پاتے ہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی بدقسمتی کے ساتھ سفر میں نماز قضا ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ شاید وہی ہوتے ہوں گے جن کی یہاں بھی نماز قضا ہوتی ہوں گی، مطلب نمازی شخص تو جہاں بھی ہوگا وہ تو اس کی تو نماز قضا ہونے کا بظاہر کو تصور نہیں ہے۔ تو ایک بے نمازی جو مزارات کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، نیک لوگوں کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، وہ نمازی بن کر لوٹے، نیک بن کر لوٹے، اور چونکہ وہاں پر بیٹھتے ہیں تو وہ کھانے پینے کے بھی سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کی دل آزاریوں سے بچنا، اس کے بارے میں فرما دے۔ ایک تو نمازی بن کر لوٹے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے ہمارے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں۔ اللہ کریم توفیق دے بس کہ واقعی نماز تو نماز ہے۔ ہم بہت پہلے جب حاضری ہوئی تھی، کافی سال ہو گئے، دعوت اسلامی کی شروعات تھی میرا خیال ہے، تو ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے، ہوٹل میں مسجد تلاش کرو، اندر کوئی نماز کہاں پڑھیں گے ہم، تو ایک جگہ باقاعدہ مسجد ٹائپ کی بنی ہوئی تھی، بہت اچھی ہوٹل بڑی تھی، تو اس میں بڑی جگہ تھی، تو پھر ہم وہاں جا جا کے جماعتیں کرتے تھے ہوٹل میں، اسی مسجد والی جگہ میں۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی امام بھی فکس ہوگا اور پتہ نہیں کیا انداز ہوگا، کیا صورت ہوگی، لیکن پتہ چلا کہ وہاں یہاں تو میں صحیح بات کرتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اس میں کسی کو نماز پڑھتے دیکھا ہو، اللہ ماشاء اللہ وہ اکا دکا ہو سکتا ہے دیکھا ہو، لیکن بہت بڑی جگہ تھی، لیکن نماز کا رجحان بہت کم ہے، مطلب تو آپ نے جا کر وہاں نمازیں پڑھنی بھی ہیں اور نمازی بڑھانے بھی ہیں، نمازی بنانے بھی ہیں، یعنی کہ آپ بھی غفلت کا اللہ نہ کرے شکار ہو جائیں۔ اور جہاں بھی ہوں بس میں نماز کا ٹائم آ گیا اور خطرہ ہے کہ ٹائم ہی چلا جائے، تو وہ ڈرائیوروں سے ترکیب بنانی پڑتی ہے کہ بھائی نماز کے لیے ہم کو آپ روکیں گے، تو نماز کو روکا جائے، مسجد سب جب اتفاق سے کہیں گے نا تو وہ روک دے گا ڈرائیور۔ اور کاروان کی جو بسیں ہیں ان میں تو شاید اور بھی آسانی ہو جائیں گی، کاروان والے تو اس میں تعاون کرتے ہی ہوں گے اور نماز پڑھاتے ہوں گے۔ میرا اس نے ذہن ہے کہ واسطہ نہیں پڑا، لیکن ہوگا آپ کے جذبے کے مطابق، تو نماز پڑھیں، پھر حسن سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے۔ اب ویسے موقع پر خاص کر سی مفاد پرستی ہو جاتی ہے کہ وہ بس وہ یا شیخ اپنی دیکھ، اپنی آرام طلبی، پھر کشادہ جگہ گھیر لینا، دوسرے کو تنگ جگہ میں جانے پر مجبور کر دینا، کھانے پینے کا جب جمع ہوئے تو اچھا حساب کتاب کر لینا، کیونکہ وہاں لنگر بھی چلتے ہیں بغداد شریف میں، سنا یہ کہ وہ تینوں ٹائم غالباً لنگر وہاں خوب لنگر چلتا ہے، تو یوں بھی مطلب ترکیب، لیکن وہ جو لنگر چلتا ہوگا اور اس میں خدا جانے اخلاقیات کا کیا معاملہ ہوتا ہوگا،
یہ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے دنیا دیکھی بھالی ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کیا وہ کرتے ہوں گے اور کتنا کھاتے ہوں گے، کتنا گراتے ہوں گے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ اب یہ کہ سب پر کیا آپ نے تنقید کرنی، آپ مل کر بیٹھیں، نیتیں کریں کھانے کی، دعائیں پڑھیں کھانے سے پہلے کی بعد کی، اور جو بھی دانہ گر جائے اس کو اٹھا لیں، تھال صاف کریں، جو ایک سنتیں اور آداب ہے اس کے مطابق آپ کھاتے پیتے رہیں۔ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں، جہاں جہاں موقع ملے سے فائدہ اٹھائیں، اور مطلب یہ کہ وہاں ایسی چھاپ چھوڑ کے آئیں کہ آپ دعوت اسلامی والے آئے تھے، کچھ تھے اور سفید امامے والے، وہ بولتے تھے ہم دعوت اسلامی والے، کیونکہ وہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اردو اسپیکنگ دنیا میں کہاں نہیں آتے ہیں، جو ہو سکتا ہے دعوت اسلامی سے واقف نہ بھی ہوں، ان پر دعوت اسلامی کا اچھا اثر پڑے گا۔ جو مضبوط مبلغین ہوں گے ان کو تو اندازہ بھی ہوگا کہ کہاں کہاں دعوت اسلامی کا کام ہے، کہاں اجتماع ہوتا ہے، تو ان کو وہاں کی دعوت دینی، پھر جو آپ کو لگے کہ یار یہ قابل توجہ ہے تو اس کا واٹس ایپ نمبر وغیرہ اور نام یہ لے لیا، اور بعد یہاں آنے کے بعد بھی فالو اپ کیا، اس سے تعلقات رکھے کہ بھائی آپ اجتماع میں جائیں تو مدنی قافلے میں سفر کریں وغیرہ۔ پاکستان کے بھی مختلف حصوں سے، مختلف شہروں سے، ہند کے مختلف شہروں سے وہاں لوگ آتے ہیں، یو کے سے، امریکہ سے، پتہ نہیں وہ بغداد شریف یہ سب کا مرکز ہے، سارے غوث پاک کے چاہنے والے سنیوں کا مرکز ہے۔ لیکن وہاں یہ بتا دوں کہ وہ بعض ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بیچارے کورے کورے ہوتے ہیں، نیوٹرل ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسے انداز اختیار نہیں کرنے، نہ اتنا مطلب میں بول نہیں پاتا، مجھے ہمت نہیں ہو رہی۔ بعض اسلامی بھائی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ اس سے وہ بیچارے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ایسے نئے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں اعتقادی طور پر، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا اصل، تو یہ تھوڑا مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑا نہیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے کسی عمل سے، آپ کی کسی حرکت سے یہ مطلب بندہ جو ہے کہیں اپنا ایمان کسی اور کو دے بیٹھے، اللہ نہ کرے، یہ دیکھ داکھ کے یہ وہاں چرچے کرے کہ بھائی ہم نے تو یہاں یہ دیکھا، یہ پاکستان کے آئے تھے اور کراچی کے آئے تھے تو فلاں شہر کے آئے تھے تو وہی کچھ ہند کے آئے تھے، یہ تو یوں کر رہے تھے، یہ تو پتہ نہیں کون سا اسلام کر رہے تھے، حالانکہ سب کر بیچارے جائز ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی باتیں کہ جیسے کہ وہ ہے نا خاصاں دیگل آماں آنگے نہیں مناسب کرنی، تو یہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہمارے صاحبائی سب کے سامنے کہ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا کر کے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو عقل مند ہوگا وہ میری بات سمجھ رہا ہوگا شاید کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو اس لیے بہت احتیاط سے کرنا ہے، چار دیواری کا کام سب کے سامنے نہیں کرنا، وہ چار دیواری میں آپ کھلے جو کرنا کریں شریعت کے مطابق، لیکن ہر بات عوام میں نہیں کرنی ہوتی۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے یعنی کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کچھ ایسی باتیں لکھی ہے فتح رضویہ میں کہ ایسی گہری باتیں یہ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں یا اسی طرح کورے کورے کے سامنے مت کرو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام سے ہی پلٹ جائے، کہ ان کو ہضم نہیں ہوگی، تو پلے نہیں پڑے گا کہ کیا اسلام میں یہ بھی ہے، اسلام میں یوں بھی ہے، کہ ان کو اس کا تصور نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا اعلیٰ حضرت کہ ان کو وضو سکھاؤ، نمازیں سکھاؤ، بنیادی عقیدے بتاؤ، تو یہ یعنی اب جیسے کہ ایک کے جی نرسری کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اب میٹرک پڑھانا شروع کر دو، بی اے کا کورس کرانا شروع کر دو، تو پلے کیا پڑے گا، بھاگ جائے گا، یار یہ کیا ہے، ایسی تعلیم ہوتی ہے، میرے کو تو نہیں آتا یہ، تو گیا کام سے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، تو بہت سوچ سمجھ کر گفتگو میں بھی زور زور سے کہکے نہیں لگانے کے، اگر اس نے کبھی سن لیا ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہکا نہیں لگایا ہے، ایسا ہی کہکا لگانا یہ سنت نہیں ہے، پیارے آقا سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ تبسم یا اتنا ہنسنا کہ خود کانوں سے سنا، مبارک کانوں سے، دوسروں نے سنا یہ دوسروں نے سنا نا، یہ کہکا کہلاتا ہے، یہ ثابت ہے۔ اور آپ داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، زلفیں بھی لہرا رہی ہیں اور نظر بھی بڑے نیک صورت نیک سیرت آ رہے ہیں، ہا 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 کر کے ہنس رہے، تو یہ شخص بدزن ہو سکتا ہے آپ سے کہ یار یہ لگتا تو بہت نیک آدمی ہے، وہی کیا یہ کیا کر رہا ہے، زور زور سے ہنس رہا ہے۔ یہ
आप कोई हंसे तो गुनाहगार नहीं है जोर से, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि लोगों को बात वो छोटी सी बात होती है सुन लेते हैं, तो दिमाग में बैठी होती है ना, तो ये किसी बड़े मुहज़्ज़ब आदमी में नोट करते हैं ना, तो ये फिर बदजन हो जाते हैं। फिर बात होगा अगर बदजन हो तो उसके अक्की जैसी बदजन हो सकता है, तो ये गए काम से। तो इसलिए आप मतलब यूँ समझे कि जो मजहबी हुलिये वाले और जो मतलब खासकर जो इमामे वाले, दाढ़ी वाले, जो मजहबी तशख़्ख़ुस रखते हैं, उलमा हैं, खवास हैं, मुबल्लिगीन हैं, ये सबके लिए मदनी फूल हैं। कोई नाराज़ होता हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मदनी फूल दे रहा हूँ। अपने तजर्बात और जो कुछ देखा भाला और जो समझ पड़ी है, ज़िंदगी गुजर गई, लोगों को देखते हुए कि एक छोटी सी बात में तरकीब में आ जाते हैं, छोटी सी बात में बदजन हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ये देखे वाले माहौल है ये। तो अवाम में हमारा अंदाज जो है बड़ा मोहतात होना चाहिए, बहुत मोहतात होना चाहिए कि सफ़ेद चादर पर छोटा सा दाग दूर से नज़र आ जाता है, समझे। तो आप सफ़ेद चादर हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं करने का कि जिससे आपकी वजह से अल्लाह ना करे दीन को नुकसान हो या आपकी दावत इस्लामी को नुकसान हो। सफ़र अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे और नेकी की दावत आम करने की तौफीक दे। ऐसा ना हो कि हम बुराई की दावत आम करने वाले बन जाएं। सफ़र करने वाले ऐसे कई मुबल्लिगीन हैं जो दुनिया भर से आते हैं, उनके पास टाइम भी होता है और वो दरबार गौसे पाक में जहाँ लोग रिहाइश वहाँ इख्तियार करते हैं, वो एक बड़ी तादाद वहाँ रिहाइश पजीर होती है, वो वहाँ रहते हैं, वहाँ भी मौके मिलते हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर मौके मिलते हैं उनको नेकी की दावत देने और उनमें सुन्नतें और आदाब सिखाने के ताल्लुक़ से। तो उनमें भी जो मुख्तलिफ़ कारवान से जो इस्लाम भाई आते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। अब अमीर सुन्नत जैसे खाने की बात की, हुज़ूर कारवान वालों की नुमाइंदगी मैं इन हवाले से करूँगा, जो भी मुख्तलिफ़ मुल्कों से कारवान आते हैं, इनका क्योंकि कारवान में ही खाने पीने का पैकेज शामिल होता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये कारवान वाले या जो भी ये काफ़िलों की तरकीब बनाते हैं, ये उसमें अपना पैकेज रखते हैं, उसकी रकम या उसकी पेमेंट का ये हिसाब किताब बना चुके होते हैं। अब उनका प्रॉब्लम ये होता है कि लोग खाना खाते कम और ज़ाया बहुत कर रहे होते हैं, इतना सा निकालते हैं, इतना बचा कर चले जाते हैं। तो पिछले साल एक वाक़या हुआ कि एक कारवान के बड़े ने हमारे एक मुबल्लिग की प्लेट की वीडियो बनाई क्योंकि वो प्लेट साफ़ करना और ये सारा जो दावत इस्लामी का तरीक़ेकार है वो मुबल्लिग कर रहे थे। तो प्लेट बिल्कुल साफ़ करके उन्होंने वो जो प्रैक्टिस थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ और मैं सारे अपने कारवान वालों को और अपने सारे ज़ायरीन को भेजूँगा कि भाई खुदा का वास्ता खाना यूँ खाया करो, हमारा खाना क्यों ज़ाया करते हो। जो सुन्नत और आदाब हैं, अगर इसके मुताबिक हम खाना खाएंगे तो हमारा खाना ज़ाया नहीं होगा और हमें सुन्नत और आदाब पर अमल करने का भी इस पर सवाब मिलेगा। तो ये इन चीज़ों पर भी मेरा आपसे अर्ज़ है कि अमल करने की कोशिश कीजिएगा। हज़रत इमाम याह्या बिन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आदमी में दो खूबियां देखो, काबिल तवज्जो इरशाद है, जब आदमी में दो खूबियां देखो तो समझो कि इन दो खूबियों के पीछे इनसे भी अच्छी खसलतें मौजूद हैं। तो वो दो खूबियां क्या हैं? जब वो अपनी जबान पर काबू रखता हो और नमाज की पाबंदी करता हो। इमाम इब्ने अबी दुनिया ने ये रिवायत, ये वाक़ नकल की, ये 3री सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 5 नमाजें पढ़े और कबीरा यानी बड़े गुनाहों से बच्चे, उसे खुशखबरी सुना दो, उसे खुशखबरी सुना दो कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। हवाला जहन्नम में ले जाने वाले आमाल, जिल्द 2 सफ़ा 621। मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, अल्लाह पाक के बंदे अपनी उम्मीदों के चिराग गुल कर अपनी हिर्स ने लालच की चादर को लपेट और रुखसत होने वाले की सी नमाज पढ़ा कर, यानी हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ा कर।
हवाला अल फतहुर रब्बानी, सफ़ा नंबर 220। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। निगरान शूरा ने वाक़या सुनाया कि एक मुबल्लिग दावत इस्लामी ने जो प्लेट साफ़ की और सुन्नत के मुताबिक खाया, मैं भी उस वक्त मौजूद था और वाकई वो कारवान वाले बड़े मुतासिर हुए, उन्होंने वीडियो भी बनाई। वो मुबल्लिग दावत इस्लामी कोई और नहीं, हमारे निगरान शूरा ही थे माशाअल्लाह। ये मुर्शिद की तरबियत है कि माशाअल्लाह खाना खाने, इनके साथ कई बार सफ़र करने का मौका मिला है तो प्लेट साफ़ करके और अक्सर औकात धोकर पीने का इनका मामूल है। अल्लाह पाक हमें भी इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, मैं भी ये मनक़बत से पहले मैं बोलना तब भूल गया कि जहाँ भी आपकी हाजिरियाँ हों, हज़रत मौला अली, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मजमईन, शुहादाए करबला और मेरे मुर्शिद करीम सरकार गौसे पाक और बेशुमार औलिया किराम में जहाँ जहाँ हाजिरियाँ हों, अगर याद रहे मुनासिब समझे तो मेरा सलाम शौक़ अर्ज़ कर देना। और अर्ज़ भी ये भी अर्ज़ करना अगर हो सके तो कि कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार हाज़िरी की सआदत मिल जाए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा भी वही हैं, हमारे इमाम, इनके यहाँ तो ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह, वहाँ भी सलाम अर्ज़ कर रहा। जो सफ़र कर रहे हैं आप उनके लिए भी दुआ कर दें। हाँ, अल्लाह पाक सबकी हाज़िरियाँ कबूल फरमाए, हिफाजत करे अल्लाह पाक। और हमने जो कुछ अर्ज़ किया अल्लाह करे इन पर अमल करना नसीब हो जाए। सफ़र इंशाअल्लाह आपका मदीना मदीना हो जाएगा, अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह। अभी जहन भी बनता होगा, लेकिन बाद में शैतान भी तो है, नफ्स भी है, फिर ऐसी सोबत है। असल मुसीबत सबसे बड़ी सोबत की है। काफिला कारवां जो भी जाएगा हर एक आपके जहन का होगा नहीं। वो की और तेरी मेरी और सियासत और रियासत और पता नहीं क्या क्या लेके बैठे होते हैं, समझे। तो इनमें अगर आप खुद लग गए ना बातों में तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अगर आप तस्बीह पढ़ते रहे ना, इनको देखना भी नहीं है, कान भी नहीं लगाना, आप बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। वरना फिर मुझे मत बोलना, तो जैसे गए थे इससे बिगड़ कर कहीं वापसी ना हो। इस तरह के है, मतलब हर तरह का आदमी पहुंचता है, हर जगह पहुंचते हैं, तो ये कि बच के रहना है। माशाल्लाह अपने मुबल्लिगिन भी हैं, वो भी जा रहे होते हैं, तो इनके इर्द गिर्द रहना। हाजी इमरान भी इंशाअल्लाह हाजिरी से मुशर्रफ हो रहे हैं, हाजी अब्दुल हबीब भी हो रहे हैं, नियतें हैं इनकी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे भी पहुंच जाए, आमीन। तो अगर ये मिल जाए तो इनकी सोबतें इख्तियार करना इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 11वीं शरीफ के मुबारक मौके पर रसाइल तकसीम करके इल्म दीन हासिल करें। ज़ायरीन बगदाद शरीफ के लिए शोबा तकसीम रसाइल पेश कर रहा है फैज़ान गौसिया पैकेज। इस पैकेज में आपको मिलेंगे 9 बड़े और 2 छोटे रसाइल। ज़्यादा से ज़्यादा ये पैकेज मकतबतुल मदीना से 200 रुपये कीमत पर हासिल करें और सरज़मीन बगदाद पर भी खूब तकसीम रसाइल करें। यहाँ भी गौसे पाक का फैज़ान हासिल करने के लिए इस मुबारक महीने में ये पैकेज हासिल करके तकसीम करें और इसकी बरकतें हासिल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बगदाद शरीफ के बगदाद के मुसाफिर के 11 हरूफ की निस्बत से बगदाद शरीफ जाने वालों के लिए 11 नेक अमाल जो अमीर सुन्नत तो काफ़ी बयान किए, लेकिन मैं ज़रा तरतीबाज एक या मेरे सामने है, वो भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। हर नेक व जायज़ काम से पहले कुछ न कुछ अच्छी नीयतें कीजिए। मुख्तलिफ मज़ारात शरीफ पर हाज़िरी और ज़ियारत वगैरह के दौरान हो सके तो बावज़ू रहने की कोशिश कीजिए। फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ सुन्नतों नवाफिल पर भी अमल कीजिए। बिला ज़रूरत मोबाइल और सोशल मीडिया वगैरह का जो इस्तेमाल हमारे यहाँ भी हो रहा होता है उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। वरना मज़ारात पर बैठ के भी देखा जाता है कि इस्लामी भाई अपने मोबाइलों में मसरूफ़ होते हैं। भाई मोबाइल में आप घर पर भी मसरूफ़ होते हैं, यहाँ जिनके पास आएँ उनके साथ मसरूफ़ हो जाइए। फजूल गुफ्तगू और फजूल नज़री से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। बगदाद शरीफ के औलिया कराम रहिमहुल्लाह सलाम की मुनासिबत से मकतबतुल मदीना के रसाइल का कुछ न कुछ मुताला कीजिए। जैसे मैंने बयान के शुरू में कहा था कि शरह शजरा कादरिया जो है उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे बुज़ुर्गों का ज़िक्र आपको इसी किताब में मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जिसका इब्तिदान मैंने बयान भी किया था। सफ़र बगदाद की बरकतें हासिल करने के लिए हो सके तो कम अज़ कम 3 रोज़े रखने की नीयत कीजिए। 11वीं शरीफ का भी हो सकता है आपको रोज़ा रखने की वहाँ पर
سعادت مل سکتی ہے. پیر شریف ملے تو پیر شریف کا بھی وہاں روزہ رکھیے کہ پیر شریف کو روزہ رکھنا سنت ہے. جمعرات مل جائے تو جمعرات کا بھی روزہ رکھیے کہ جمعرات کو روزہ رکھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح کھانے پینے کے چکر میں یہاں وہاں دوڑنے بھاگنے کے بجائے ایک کھانے کا شیڈول ہوتا ہے وہاں پر جنرلی طور پر وقت پر, کیونکہ کاروان وغیرہ ہوتے ہیں تو کھانے کا ان کا ایک شیڈول ہے, اتنے سے اتنے بجے تک کھانا ملے گا. تو اب کھانے میں بہت زیادہ وقت ضائع کرنے کے بجائے یا یہاں وہاں کی باتوں میں بیٹھنے کے بجائے زیادہ زیادہ وقت عبادت, تلاوت اور نیکی کے کاموں میں گزارنے کی کوشش کیجیے گا. اپنے ہاتھ میں یمیل سنت آپ کو کاؤنٹر دکھا رہے ہیں, فنگر کاؤنٹر. یہ تسبیح جو ہاتھ میں ہے یہ ہے بھی نیلے کلر کی. تو یہ نیلے کلر کی تو کیا سب سمجھے تھوڑی ہوں گے؟ سمجھ کون کون نہیں سب نہیں سمجھے ہوں گے. اب آپ کے سینے پر بھی نیلا نیلا رنگ ہے, ہاتھ پہ بھی نیلا نیلا رنگ ہے. ان کو نہیں سمجھا یہ بولتے نا تو نتیجہ سامنے آتا, تو چپ گئے نا. اب نہیں اٹھائیں گے ہاتھ, اب بتائی دیں. چلو نہ سمجھنے والے ہاتھ اٹھا لو. چلو بھیا چلو سب سمجھ گئے ہیں نہ سمجھنے والے. یہ آپ سمجھا دیں. نہیں آپ سمجھ جائیں نا کہ یہ کیا ہے. میرے بے سینے پر غوث پاک کے روزے کا ہے نا کلر, اب دونوں کی میچنگ کر لیں آپ. تو یوں مت نیلا کلر غوث پاک کے روزے کی نسبت. غوث پاک کا روزہ وہ اتنا ڈارک بلو نہیں ہے, فیروزی کلر. جی آپ یہی فیروزی کلر بولتے ہیں اس کو. اسی طرح کئی اسلامی بھائیوں کو نئے نئے اسلامی بھائی ملتے ہیں. اسی طرح کاروان میں کئی نئے اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی کے قریب اتنے ہوئے نہیں تھے. ہمارا بھی جو پچھلی دفعہ سفر تھا اس میں بھی کئی ایسے اسلامی بھائی تھے جو بہت زیادہ دعوت اسلامی کے قریب اتنے زیادہ نہیں تھے. تو ان پر انفرادی کوشش کرنے, انہیں دعوت اسلامی کے قریب لانے, سال بھر ان سے رابطہ رکھنے سے ہمیں سے فرمایا دنیا بھر کے عاشقان رسول آتے ہیں تو ان سے ملاقاتیں کیجئے, انفرادی کوشش کیجئے. طرح طرح کے رنگ و نسل کے عاشقان غوث پاک آپ کو وہاں ملیں گے اور بڑے دیوانگی کے ساتھ ملیں گے آپ کو. غوث پاک علیہ رحمہ کے دیوانے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ملیں گے. ان سے ملاقاتیں کیجئے, انہیں اپنے دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیجئے, رسائل پیش کیجئے اور اپنے ہفتہ وار اجتماع وغیرہ کی دعوت پیش کیجئے. مدنی چینل کی دعوت پیش کریں اور ہو سکے تو ہاتھوں ہاتھ کئیوں کے موبائل میں دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کروا دیا کریں. سب سے آسان جو میں آپ کو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرانے کا مشورہ دوں گا وہ پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے. کوئی بظاہر منع کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا وہاں پر پریئر ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کروائیں اور وہیں پر انہیں وہ لوکیشن پر جا کر بغداد شریف میں یا مختلف مقامات میں کو بتا دیں یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کے وہاں نماز کے ٹائمنگ کی لوکیشن آ گئی. اگر وہ شافعی ہیں تو اسی میں ہمارے پریئر ٹائم اپلیکیشن میں آپشن موجود ہے شفاف وقت کا اور حنفی وقت کا. تو وہ شافعی ہوگا تو خود ہی اپنے شافعی وقت کے آپشن پر چلا جائے گا, حنفی ہوں گے تو وہ اپنے حنفی وقت کے آپشن پر چلے جائیں گے. تو یہ پریئر ٹائم اپلیکیشن جس کے موبائل میں آپ نے ڈاؤن لوڈ کر دی نا, اگر آپ نے اس اپلیکیشن کا وزٹ نہیں کیا تو ایک بار وزٹ پورا کیجئے گا. آپ کو اس میں تقریباً دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل دعوت اسلامی آپ کو وہاں مل جائے گی. ویب سائٹ تو کتابیں تو ہمارے تمام پیجز کے ایڈریسز وہ سب مل جائیں گے. گویا کہ آپ نے پریئر ٹائم اپلیکیشن اس کے موبائل میں ڈال کر اس کے موبائل میں دعوت اسلامی ڈیجیٹل ڈال دی ہے. اتنا قیمتی کام ہے یہ, اتنا اہم کام ہے. تھوڑی سی سستی کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر پاتے. آپ یہ کر دیں انشاءاللہ تعالی بہت زبردست دعوت اسلامی کو فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا, بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا, رو رو کے مرشدی سے, رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا, رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا. یا پیر غوث اعظم, یا پیر غوث اعظم,
کھلے گی کس دم یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم آئے گا کب یہ در پر آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا بغداد والے مرشد در پر بلال مرشد بغداد والے مرشد بغداد والے مرشد بغداد والے مرشد سر پر بلال مرشد دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا کہتا تھا پیر مرشد حق سے دعا یہ کرنا کہتا تھا پیر مرشد کہتا تھا پیر مرشد حق سے دعا یہ کرنا دوزخ حرام ہو اور جنت مقام کہنا دوزخ حرام ہو اور جنت مقام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا واعظوں کی تیرے مرشد ہے دھوم چار جانب بھی کبھی تو سن لو میٹھا کلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر پھر خوب مسکرا کر پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا
مسافر میرا سلام کہنا نوروں کے مرشدی سے میرا پیام کہنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، 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 سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی بے حساب مغفرت کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی، بال بچوں کی بے حساب بخشش ہو جائے۔ اے اللہ پاک جتنے عاشقان اولیاء بغداد شریف اور دیگر مقدس مقامات کے لیے عزم کیے ہوئے، سفر کا راستے کی آسانی ہو جائے، سہولتیں ہو جائیں، اور یہ سچ مچ حاضری سے مشرف ہو جائیں، ان کی حاضریاں قبول ہو جائیں، ان کی دعائیں ان کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں جو مانگیں وہ بھی قبول ہو جائیں، اور سب کو ادب و آداب کے ساتھ وہاں وقت گزارنے کی سعادت بخش۔ بد اخلاقیوں سے، بد کلامیوں سے، بری صحبتوں سے بچا لینا۔ اے اللہ پاک وقت ضائع نہ ہو، یہ تیری عبادت کرتے رہیں، ذکر و درود کرتے رہیں، ان کی توفیق عطا کرنا، تلاوت کرتے رہیں، نفلیں پڑھتے رہیں، فرض نمازیں پڑھتے رہیں۔ اگر ان میں کوئی خامیاں ہیں بھی تو اے اللہ پاک اولیاء کرام کی برکتوں سے دور ہو جائیں اور پہلے سے بہتر ہو کر یہ اپنے اپنے گھروں پر لوٹیں اور تیری عبادت میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں۔ ہم سب کے حق میں یہ دعائیں مستجاب ہوں۔ ہم کو بھی بغداد شریف کی حاضری نصیب ہو، نجف اشرف، کربلا معلی اور دیگر مقدس مقامات کی حاضری کا ہمیں بھی شرف مل جائے، آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی، یا عربی یا قرشی، یا ہاشمی یا مطلبی، یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.